بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری Dawat Islami is Pakistan's largest religious, non-political and peaceful movement for propagation of the teachings of the Holy Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching the Islamic message and teachings through one's self-character and deeds. Dawat Islami's mission is to spread Islamic message of love and peace. The movement is totally free from sectarianism, racism, political, linguistic or social limitations and boundaries within the Muslim community, not only in Pakistan but also at the world level. Wherever the message of Dawat Islami's preaching has reached, a positive and constructive change in think, practices and characters of the people, both born Muslims as well as those newly converted, has been observed. According to Dawat Islami, more than once certificates of appreciation have been issued by the government of Pakistan, Ministry of Religious Affairs, appreciating the commendable services of Dawat Islami. Up till now, no restriction or ban has been imposed, nor any observation recorded against anywhere in the world. وزارت داخلہ پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی مسلمانوں کے ذاتی اخلاق و کردار کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں اسلام کا پیغام امن و محبت عام کرنا چاہتی ہے۔ یہ مدنی تحریک ملک و بیرون ملک مسلمانوں میں فرقہ واریت، نسلی، سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں سے مکمل طور پر پاک ہے۔ ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا پیغام پہنچتا ہے، مسلمانوں خواہ وہ نو مسلم ہوں یا پیدائشی مسلمان، ان کے اخلاق و کردار میں ایک مثبت اور تعمیری تبدیلی واضح طور پر دیکھی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے کئی تعریفی مکتوب جاری کیے جا چکے ہیں۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے بھی دعوت اسلامی کے قابل قدر مدنی کاموں کے بارے میں تعریفی مکتوب جاری کیا گیا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی کسی رکاوٹ کا، نیز یہ مدنی تحریک کسی معاملے میں بھی زیر تفتیش نہیں ہے۔ ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم، ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان ہرگز نہیں چاہے گا کہ کوئی مسلمان سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکیوں بھری زندگی گزارے اور اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ لہذا یہ مردود دعوت اسلامی والے سنتوں کے پیکر عاشقان رسول انور کے خلاف وسوسے ڈالتا اور طرح طرح کے اعتراضات کا جال بچھاتا رہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کوئی سنتوں کا پیکر جب کسی اسلامی بھائی کو مدنی قافلے یا سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کرتا ہے
تو اس وقت بھی شیطان مختلف کمزور مجبوریاں یاد دلا کر جسے نیکی کی دعوت دی گئی اسے سنتوں بھرے مدح ماحول سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس وی سی ڈی میں اس طرح کے عوامی وسوسوں اور عام لوگوں کے انداز کی نمائندگی کرتے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی نے طرح طرح کے سوالات کیے ہیں اور امیر اہل سنت نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان جوابات سے جہاں شیطانی وسوسوں کی کاٹ ہو رہی ہے وہیں مبلغین کے لیے بھی تربیت ہے کہ عوامی وسوسوں کی کاٹ کا مدنی انداز کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ عمومی طور پر کیے جانے والے سوالات اور اعتراضات اور امیر اہل سنت کے بعض فرضی فکروں اور کچھ حقیقی جملوں سے مزین حکمت بھرے جوابات کی یہ وی سی ڈی مختلف مواقع اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ لبیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا حال ہے؟ اچھا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یہ لبیک تو وہ ادھر پڑھتے ہیں نا حج پہ جو جاتے ہیں احرام باندھ کر، تو یہ آج آپ نے وہ لبیک کا کچھ مجھے لبیک کے معنی حاضر ہوں، اور ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی آپ کو بلاتا تو جواباً لبیک ارشاد فرماتے۔ یہ ہاتھ ملاتے ہوا جو آپ نے درود شریف پڑھا اور کچھ عربی میں کچھ آپ نے کچھ بات کہا، میں نے درود شریف پڑھا صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دراصل وہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب دو مسلمان ہاتھ ملائیں اور درود شریف پڑھیں تو اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ جدا ہوں اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہ بس آپ کے یہ جو اس دن والے بھی جو انداز تھے نا، یہ مسکرانا اور یہ نرمی پیار شفقت، کیونکہ کئی لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تو اگر کوئی 2 4 5 سوال متواتر کر لینا تو وہ غصے میں بڑے آ جاتے ہیں، اور بالخصوص کچھ بزرگ وغیرہ ہونا تو پھر وہ ڈانٹ دیتے ہیں ہم لوگوں کو کہ جاؤ تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن اس دن آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کو غصہ نہیں آ رہا تھا، وہ یہ ادا آپ کی بڑی بھلی لگی۔ تو یہ مطلب کیسے آپ کو یہ نصیب ہو گیا؟ ماشاءاللہ۔ سو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا تو اس میں ہمیں یہ غصہ کے نقصانات، پھر غصے کا علاج، غصہ ہے تو کیا کرنا چاہیے، غصہ پر صبر کر لے تو اس کے فضائل سن کر الحمدللہ کافی ذہن بنا ہے۔ لیکن دعا فرمائے کہ پھر بھی میں یہ کہوں گا نہیں کہ مجھے غصہ نہیں آتا، مجھے بھی غصہ کبھی کبھی آ ہی جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ غصہ آ جانا یہ خیر کوئی سی بات نہیں ہے، بلکہ غصے کے آنے پر گناہ کر ڈالنا یہ بری بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو جب دین کی خدمت کرنی ہو، نیکی کی دعوت دینی ہو تو اس میں غصہ چلتا بھی نہیں ہے، وہ تو نرمی سے پیار سے کام چلتا ہے۔ اللہ آپ کے حسن ظن سے مجھے بہتر بنا دے۔ اور آپ بس آپ نے اس دن شفقت فرمائی اور نیکی کی دعوت دی، اجتماع میں آنے کا بھی آپ نے مجھے فرمایا تھا۔ آپ کے اجتماع میں ایک بات دیکھی، سنتوں پر آپ زور بڑا دے رہے ہیں، اور مطلب یہ اگر آپ باہر نکل کے دیکھیں، خیر آپ دیکھتے ہوں گے امید ہے کہ یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، فرض روزے نہیں رکھتے، تو انہیں فرائض اور واجبات کا پابند بنانے کے بجائے آپ تو سنتوں پر زور دیتے ہیں، یہ اس کی کچھ وضاحت فرمائیں گے آپ؟ یہ سنت